دوستو، آج ہم اسلامی دنیا کے شیر نڈر، ایماندار، مظلوموں کا ساتھی، ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے اور جان قربان کرنے سے بھی گریز نہ کرنے والے ایک ایسے ڈکٹیٹر کی بات کریں گے جس کی دمدار 25 سالہ دور حکومت نے تمام بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، وہ کون سا ایسا دلیر نوجوان تھا جس نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر کم عمری میں ایک پورے ملک میں اپنی حکومت بنا لی تھی۔ اس شیر نے اپنے خون سے قرآن بھی لکھوایا، لیکن پھر دنیا کا قانون ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور اس شخص کی زندگی میں ایسا زوال آیا کہ اسی کی عوام اس کی پھانسی کا سبب بنی۔ یہ کہانی ہے عرب خطے کے ایک جانے مانے اور آج تک بہادری کی مثال قائم کرنے والے صدام حسین الماجد التکریتی کی۔ کیا وجہ تھی کہ امریکہ اس کے خلاف ہو گیا اور بار بار اسے اسی کے ملک سے ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا؟ کس طرح وہ فلسطینی عوام کا محافظ بنا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ صدام حسین کی زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالے۔ دوستو، صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکریت کے ایک گاؤں کے قریب اوجر میں ہوئی۔ 3 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مفلسی کی وجہ سے ان کی والدہ نے دوسری شادی کی۔ سوتیلے باپ کا رویہ اس قدر ظالمانہ تھا کہ صدام حسین گھر سے بھاگ کر اس گاؤں کے قریب اپنے ماموں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے ماموں آرمی میں آفیسر تھے اور انہوں نے صدام حسین کی اچھی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ صدام حسین اپنی عمر کے نوجوانوں سے کہیں زیادہ گنا میچور اور سمجھدار ہو گئے۔ وہ عرب ہسٹری کے اتنے بڑے شوقین تھے کہ اپنی پاکٹ منی سے اپنے لیے عرب ہسٹری کی کتابیں خرید لیتے تھے۔ شروع سے ہی صدام حسین کا ذہن ریولوشنری تھا، کیونکہ ممکن حد تک انہوں نے اس وقت کے عراق کی گورنمنٹ کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیا، جس کی بنا پر ان کو 6 ماہ کی جیل بھی کاٹنی پڑی۔ 1957 میں جب صدام حسین 20 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے باتھ پارٹی کو جوائن کیا، جو کہ اس وقت کی جانی پہچانی ریولوشنری پارٹی کہلاتی تھی۔ باتھ پارٹی کے مقاصد کی اگر ہم بات کریں تو یہ 1953 میں دمشق سیریا میں وجود میں آئی۔ اس پارٹی کا مقصد تمام عرب ممالک کو ایک جھنڈے تلے لانا تھا تاکہ سارے عرب ممالک اس کا حصہ بن کے ایک ویلفیئر سوسائٹی کو وجود میں لائے۔ یہ پارٹی اینٹی ویسٹرن ایجنڈا کے تحت اس وقت کئی عرب ممالک میں موجود تھی، اور یہ پارٹی اسلامک ویلیوز کو برسر اقتدار لانے اور ویسٹرن انفلٹریشن کو عرب کنٹری سے نکال باہر پھینکنے کا کام کر رہی تھی۔ 2 سال اس پارٹی کے ممبر رہنے کے بعد پارٹی کے باقی ممبران نے صدام حسین کو ایک جارحانہ اور مسلسل ہر انداز سے بہترین جدوجہد کرنے میں ماہر جانا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عبدالکریم القاسم کو قتل کر دیا جائے، جو کہ ایک ملٹری لیڈر تھے۔ عبدالکریم القاسم باتھ پارٹی کے مشن کے خلاف تھے اور وہ ملک میں ہر جگہ سے باتھ پارٹی کے ممبران کا خاتمہ کر رہے تھے۔ باتھ پارٹی کو جب اپنا مشن ناکام ہوتے ہوئے نظر آیا تو انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور قتل کی یہ ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے لیے صدام حسین کو ایک ریوالور اور مشین گن کے ساتھ ساتھ 6 ماہ کی ٹریننگ دی گئی۔ 7 اکتوبر 1959 میں ایک ریلی گزرتے وقت صدام حسین نے پرائم منسٹر کو اٹیک کیا، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ گئے اور ان کے گارڈز نے جوابی فائرنگ میں صدام حسین کو زخمی کیا، لیکن صدام حسین پھر بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ خود کو عراق میں غیر محفوظ سمجھتے ہوئے باتھ پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز چلے گئے، جو کہ دمشق میں تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے مصر سے لاء کی ڈگری لینے کا فیصلہ کیا۔ قاتلانہ حملے کے ٹھیک 9 سال بعد صدام حسین کا خواب پورا ہوا اور باتھ پارٹی 20 دسمبر 1968 کو تختہ الٹ کے عراق میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدام حسین اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ کر واپس عراق آ گئے، اور باتھ پارٹی نے جب صدام حسین کی موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن کو دیکھا تو انہوں نے پارٹی کی ایک سینئر سیٹ صدام حسین کو دے دی۔ صدام حسین جنگل کے اس بے باک اور طاقتور شیر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جو کوئی باتھ پارٹی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا، اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا، اور پلک جھپکتے ہی صدام حسین کے دہشت کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے۔ آخر کار 16 جولائی 1969 کو اپنی ہی پارٹی کے پریزیڈنٹ سے زبردستی استعفیٰ لے کر 25 سالہ زبردست دور حکومت کا آغاز کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔
صدام حسین کے حکومت کے پہلے 10 سال اس طرح مثبت ثابت ہوئے کہ انہوں نے ویلفیئر پروگرام کا افتتاح کیا، ہیلتھ ایجوکیشن کو فوکس کیا، انفراسٹرکچر کو بہت بہتر کیا، جس سے اکانومی کو بہت بوسٹ ملا۔ صدام حسین وومن رائٹس کا بہت بڑا حامی تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام مڈ ایسٹ میں خواتین کے رائٹ عراق میں ایکسرسائز ہونے لگے، اور انہیں اقدامات کی وجہ سے صدام حسین نہ صرف اپنی عوام میں بلکہ پوری عرب دنیا میں پاپولر بن گیا۔ تو صدام حسین کا سب سے عظیم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے اپنی 24 لیٹر خون سے 605 صفحات پر مشتمل قرآن پاک لکھوایا، جس کو لوکل مسجد میں رکھوایا گیا۔ جہاں صدام حسین کو اپنی اکانومی کا خیال تھا، وہی اس کے کچھ اپنے انسینٹیوز بھی تھے۔ جی ہاں، صدام حسین چاہتا تھا کہ وہ پوری عرب دنیا کا لیڈر بنے، اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اقتدار کے پہلے ہی سال 20 دسمبر 1980 کو ایران پہ حملہ کروا دیا، اور یہ جنگ اگلے 8 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ 3 لاکھ عراقی اور 10 لاکھ ایرانی جانوں کو نگل چکی تھی۔ دونوں ملکوں کی جنگ کی اصل وجہ شٹل عرب ریور تھی، جہاں سے آئل ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اس جنگ میں عراق اور صدام حسین کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل تھی، جو کہ بائیو کیمیکل ویپنز سے لے کر بامز، پیسے اور ہر طرح کے ہتھیار فراہم کرنا تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہی بائیو کیمیکل ویپنز امریکہ نے عراق اور صدام حسین کے خلاف استعمال کیے۔ خیر، 8 سال کی جنگ کے بعد عراق کی اکانومی بری طرح سے گر گئی تھی، اور عراق ایران کا تختہ الٹنے میں بھی ناکام رہا، لیکن عراق کے صدام حسین کا دہشت اور اس کی اسٹرانگ فورسز کا چرچا پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ ایران کے جنگ کے خاتمے کے ٹھیک 2 سال بعد صدام حسین کی قیادت میں عراق اپنے دوست ملک کویت پہ حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے عرب ممالک جو کہ صدام کو ایک اچھا اور سچا لیڈر مانتے تھے، صدام حسین کے خلاف ہو گئے تھے۔ 2 اگست 1990 کو کویت پہ عراق نے باقاعدہ ویپنز کے ساتھ اٹیک کیا۔ اصل میں صدام کی نظریں کویت کے ان آئل ریزروز پہ تھی جس نے کویت کو مالدار بنا رکھا تھا۔ صدام حسین کا کلیم تھا کہ کویت جس زمین میں واقع ہے وہ ہسٹوریکلی عراق کا حصہ ہے۔ کویت چونکہ رقبے اور آرمی کے لحاظ سے عراق سے کئی گنا چھوٹا اور کمزور تھا، تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ دنیا بھر میں آئل کرائسس بڑھ گیا اور پوری دنیا صدام حسین کو جنگ بندی کے لیے فورس کرنے لگی۔ یون نے بھی جنگ بندی کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے، لیکن یہ ساری کوششیں ناکام رہی اور صدام حسین کویت کو اٹیک کرنے سے باز نہ آیا، جس کی وجہ سے 1991 میں ڈیزرٹ اسٹارم کے نام سے امریکہ نے کویت میں آپریشن کر کے کویت کو عراق سے آزاد کروایا۔ دوستو، ان سب کے ساتھ ساتھ صدام حسین فلسطین کے بھی بہت بڑے حامی تھے اور اسرائیل کے خلاف تھے، اور چونکہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا حمایتی تھا، تو رفتہ رفتہ صدام حسین کی جارحیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ بھی اس کے خلاف ہو گیا۔ لیکن صدام حسین اپنے اور اپنے ملک کی عزت کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے تھے۔ امریکہ کو پیغام دیتے ہوئے ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: جو ہماری عزت نہیں کرتا، ہم اس کی عزت نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ صدام حسین نے کئی بار اسرائیل کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ سرزمین فلسطین چھوڑ دو اسرائیل، نہیں تو خدا کی قسم میں اسرائیل کے آدھے حصے کو تباہ کر دوں گا۔ اور پھر ایک فلسطینی عورت کی آہ و بکا پر صدام حسین نے اسرائیل میں لگاتار 40 میزائل داغے، اور اس طرح داغے کہ اسرائیل کا نقشہ ہی الٹ کر کے رکھ دیا، جس کا منظر کچھ یوں تھا۔ اب چونکہ صدام حسین امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا، تو دوستو، تاریخ کا وہ سیاہ دن جب 13 دسمبر 2003 کو صدر صدام حسین کو امریکہ نے 35 ممالک کے ساتھ مل کر گرفتار کیا۔ صدام حسین کا چیک اپ کیا گیا کہ یہی صدام حسین ہے یا ان کے ہم شکل ہے، کیونکہ بزدلوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ صدام حسین ہے۔ عراقی عوام نے صدام حسین کی گرفتاری پر امریکہ کے خلاف بہت سے احتجاجی مظاہرے کیے، لیکن ان کا کچھ نہ بن سکا، اور بالآخر 9 اکتوبر 2005 کو اپنے ہی ملک کے افراد پہ حملہ کرنے کے جھوٹے کیس میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ آخرکار 29 دسمبر 2006 کو ان کو صبح صادق عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، پردے پر جاتے وقت وہ وضو کی حالت میں تھے اور ان کے لب سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور یوں عراقیوں نے وقت کے فرعون کے خلاف آواز اٹھانے والی عظیم ہستی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔